فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقال المولى جل وعلا ذكره أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون القسم کی حمد و ثنا تعریف و توصیف اللہ رب العزت والجلال کے لیے لائق و زیبا ہے. درود و سلام ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں رمضان کا مہینہ نصیب کیا, اس کے اندر عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائی. نیز یہ کہ اس کے اختتام پر ایک ایسا مسرت اور خوشی کا دن دیا تاکہ ہم لوگ اس کے اندر سب مل جل کر کے خوشی منا سکیں. قرآن مجید کی ایک آیت میں نے تلاوت کی, وہ سورہ یونس کی آیت ہے. اللہ رب العالمین فرماتا ہے یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظہ, اے لوگوں تمہارے پاس موعظت آئی ہے. موعظت کا مطلب نصیحت ہوتا ہے, جس نصیحت کو سن کر کے انسان اپنی پچھلی غلط زندگی کو, بری زندگی کو چھوڑ دیتا ہے. وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ, اور ایسی چیز تمہارے پاس آئی ہے جو تمہارے دلوں کا علاج رکھتی ہے. اتنا ہی نہیں, وَهُدًى, اور اس چیز کے اندر ہدایت ہے. وہ چیز تمہاری دنیا, تاریخ دنیا کے اندر تمہیں روشنی دکھائے گی. وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ, اور اتنا ہی نہیں, جب تم سارے دروں سے ٹھوکریں کھا جاؤ گے, ہر کوئی تمہیں پلٹا دے گا, لوٹا دے گا, تو یہ کتاب اور یہ چیز تمہیں رحمت دے گی اور اپنے دامن رحمت میں تم کو سمیٹے گی. لیکن یہ تمام چیزیں صرف اس کو حاصل ہوگی للمؤمنین, جو اس کتاب پر, اللہ نے جو کتاب نازل کیا ہے اس مہینے کے اندر, اس کتاب پر ایمان رکھے گا. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا, یہ خوشی کی بات, قل بفضل اللہ وبرحمتہ, اے نبی کہیے یہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت اور اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں دین اسلام جیسی عظیم نعمت دیا اور اس دین اسلام کی بنیاد قرآن مجید کے اوپر رکھی. فَلْيَفْرَحُوا, اس عظیم نعمت کے ملنے پر مسلمانوں کو خوش ہونا چاہیے. یہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے, اس لیے ہم مسلمان قرآن مجید کے نزول پر خوشی کا اظہار اعمال صالحہ کے طور پر کرتے ہیں. هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ, اور جو لوگ کافر ہوتے ہیں, جن کا ایمان اللہ اور اس کے رسول پر نہیں ہوتا ہے, وہ دنیاوی ساز و سامان کو جمع کر کے خوش ہوتے ہیں. میرے بھائیو, رمضان کا مہینہ آیا اور چلا گیا, آج ہم خوشی کا اظہار کر رہے ہیں. ایک سوال پوچھتا ہوں, کیا اللہ نے کوئی ہمیں انعام دیا؟ ظاہری طور پر ویزیبل ہے کچھ بھی نہیں. پھر بھی آج ہم کیوں خوش ہیں؟ کس بات پہ خوش ہیں؟ کچھ ملا ہم کو نہیں. یہ خوشی ایسی ہے نا جو روحانی ہے, دیکھی نہیں جا سکتی. جو جب اللہ رب العالمین کی ہم عبادت کی اس پورے مہینے کے اندر اور ہم کو خوشی مل رہی ہے بغیر کسی چیز کے, تو آپ یقین جانیے کہ جو بندہ پوری زندگی عبادت کر کے جائے گا اور وہاں پر جو چیز ویزیبل ہوگی جس کا ہم انتظار کر رہے ہیں, تو اس دن کس خوشی اور کس مسرت کا ہم احساس کریں گے, یقین مانیے آپ اس کا تصور اس دنیا میں نہیں کر سکتے. شاید کہ آپ لوگوں نے میری بات کو سمجھا ہوگا. 30 دن کی عبادت کے بعد آج ہر آدمی نیا کپڑا پہنا, جہاں تک میسر ہے, اچھے کھانے گھر میں بنے. کیوں بھائی؟ اللہ نے تو کوئی انعام نہیں دیا, لیکن صرف اس ایمان کی بنیاد پر کہ رب العالمین ان
اور مسرت کا کیا احساس ہوگا؟ کیا آپ اس کا تصور کر سکتے ہیں؟ بالکل نہیں۔ اللہ رب العالمین آپ کو ایک مہینہ نہیں دیتا، ایک مہینہ دے کر کے پوری زندگی گزارنے کا طریقہ بتاتا ہے کہ بھلا تم بتاؤ کہ جس رب کے اوپر تم نے اپنی خواہش کو قربان کیا، حالانکہ وہ چیز جائز تھی، کھانا اور پینا یہ چیز جائز ہے، لیکن اللہ نے ایک لمیٹڈ پیریڈ کے لیے حرام کیا، تمہارے گھر میں وہ چیز موجود ہے، اس کے باوجود تم اس کو نہیں کھاتے ہو، کیوں؟ کیونکہ تم جانتے ہو کہ تمہارا رب تم کو دیکھ لے گا، کوئی دیکھے نہ دیکھے۔ تو وہی رب کہتا ہے کہ اس دنیا کے اندر جو تم زندگی گزار رہے ہو، اس کے اندر جو برائی کرتے ہو، کیا تمہیں اس بات کا خیال نہیں ہوتا کہ اللہ رب العالمین تمہیں دیکھ رہا ہے؟ یہ ٹریننگ 30 دن گناہوں کو چھوڑنے کی ملتی ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی شعار بنو۔ میرے بھائیو، یہ ایک مہینہ پورا ہم نے گزارا، آج ہم عید کے دن آئے ہیں نئے کپڑے پہن کر، کچھ ہاتھ آپ کے سامنے پھیلے ہوئے تھے، اس تمنا میں کہ ان کی جھولی میں کچھ بھر جائے، کچھ چہرے آپ کے سامنے اس لیے اٹھے ہوئے تھے تاکہ ان کی پیٹ کی آگ بجھ جائے، اور بھی بہت سارے چہرے ایسے ملے ہوں۔ یقین جانیے قیامت کا منظر ایسا ہی ہوگا، یقین جانیے جن لوگوں نے اپنی پوری زندگی کو اللہ کی عبادت میں گزارا ہوگا، یقیناً وہ ایسے ہی خوشی اور مسرت کے ساتھ اللہ کے پاس حاضر ہوں گے، اور جنہوں نے اپنی زندگی کے اندر اللہ کی نافرمانیاں کیا ہوگا، اللہ کی معصیتوں میں اپنی زندگی کو گزارا ہوگا، یقین جانیے ایسے ہی ہاتھ پھیلا کر کے لوگوں سے نیکیوں کی بھیک مانگ رہے ہوں۔ اللہ نے آج آپ کو بچایا ہے ایسی زندگی سے، تو آپ کوشش کیجئے کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین دوسرے کے سامنے نیکیوں کے لیے ہاتھ پھیلانے سے بچائے۔ چنانچہ ہم خوشی اس بات پر مناتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا۔ خوشی اس بات پر نہیں مناتے کہ اللہ رب العالمین کے سامنے آج ہم نیا کپڑا یا اچھی خوشبو یا سب کے ساتھ مل جل کر کے شریک ہوئے، اس پر نہیں مناتے۔ یہ خوشی کوئی بھی خوشی نہیں ہے، میں نے پہلے ہی کہا نا، آج کی خوشی نیا کپڑا نہیں ہے، اللہ نے کوئی بھی انعام نہیں دیا، پھر بھی آپ خوش ہیں، کیوں؟ کیونکہ آپ کے دل کے اندر کا جو ایمان ہے نا، اس کا لیول بہت بڑھ گیا ہے، اس کی بنیاد پر آپ کو وہ خوشی اور مسرت حاصل ہوتی ہے۔ اسی لیے میرے بھائی، یہ خوشی وہ خوشی ہے کہ انسان کو دنیاوی لالچ کے بندھنوں سے نجات دیتی، یہ خوشی وہ خوشی ہے کہ یہ دنیا جو کہ ظاہر ہو جانے والی ہے، ختم ہو جانے والی ہے، اس کے حفظ کرنے سے انسان کو بچاتی۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے دنیا کی مثال ایک آیت میں فرمایا، کمثل غیث اعجب الکفار اعلموا انما الحیاۃ الدنیا لعب ولہو۔ دنیا کی زندگی ایک کھیل اور تماشا ہے، کوئی بھی کھیل تھوڑی دیر کا ہوتا ہے، نہ کہ ایک مہینہ کنٹینیو چلتا ہے، کوئی بھی کھیل اس کا لمیٹڈ پیریڈ ہوتا ہے، اس کے بعد ختم۔ کہا دنیا ایک کھیل ہے، یعنی اس کو ختم ہونا، وسیلہ اور زینت ہے۔ انسان روز روز اپنے گھر کو نہیں سجاتا، کسی خوشی کے موقع پر سجاتا ہے، جیسا کہ عید میں سجایا گیا۔ روز روز انسان اپنے گھر کو نہیں سجاتا، گویا دنیا سجی ہے ہمیشہ کے لیے نہیں، ختم ہونے کے لیے۔ وہ تفاخر، اور دنیا کے اندر لوگ آپس میں ایک دوسرے پر فخر کرتے ہیں، اور انسان ہمیشہ فخر نہیں کرتا، آج آپ فخر کر رہے ہیں تو کل کوئی دوسرا آپ کے اوپر فخر کرے گا۔ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، لوگ مال کما کر کے ایک دوسرے پر بڑھ جانے کی سبقت رکھتے ہیں، لیکن قیامت کے دن ایسا نہیں ہوگا۔ اس دنیا کی مثال اللہ نے کہا کہ کمثل غیث اعجب الکفار، بارش کی ہے، کسان کے کھیت میں جب بارش ہوتی ہے تو کسان بہت خوش ہوتا ہے، نباتو، اس کا پودا جب نکلتا ہے تو کسان کو بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے، پودا تھوڑا اور اوپر ہوتا ہے، ہرا ہوتا ہے، لہلہاتا ہے، اور زیادہ خوش ہوتا ہے کسان۔ فتراہ مصفرا، کچا پودا جب پک جاتا ہے تو کسان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا۔ اس کے بعد ثم یکون حطاما، وہ پودا پھر بھوسا بن جاتا ہے جس کی کوئی بھی حیثیت نہیں رہتی۔ یہ دنیا ویسے ہی ہے کہ اس کے اندر اگر آپ آنکھ کھولیں گے تو آپ کو خوشی کا احساس ہوگا، اور اگر اس دنیا کے اندر اور زیادہ گھسیں گے اور زیادہ خوشی ملے گی، لیکن اس خوشی کا خاتمہ ایسے ہوگا کہ نہ خدا ہی ملا، نہ مثال ایسا، نہ کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اس لیے میرے بھائی، ایک مومن کو جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ دنیا کو اپنا غلام بنائے، لیکن یاد رکھیے
وہی انسان دنیا کو اپنا غلام بنا سکتا ہے جو خود اللہ کا غلام ہو. جو انسان اللہ کا غلام نہیں ہوگا وہ دنیا کا غلام ہوگا, اور جو اللہ کا غلام ہوگا, نبی کی حدیث ہے اتت دنیا راغبہ, کہ دنیا تمہارے پاس ذلیل ہو کر کے تمہارے قدموں میں تم قدموں سے ٹھوکر مارو گے. دنیا اس طریقے سے دنیا ہے. آپ اللہ رب العالمین کے فرمان پر عمل کر کے دیکھیے, دنیا نہیں ملے تب تو صحابہ کرام جو گولیوں میں لپٹ کر کے مکے سے ہجرت کر کے آئے تھے, کل ہو کر کے مصر اور کوئی افریقہ کا گورنر تھا, کیوں؟ صرف اللہ رب العالمین پر ایمان لانے کی وجہ سے. تمام خواہشوں کو صرف اللہ رب العالمین کے لیے قربان کیا. چنانچہ ابراہیم ابن موسیٰ کہتے ہیں کہ میں فتح موصل میں اپنے گورنر کے ساتھ تھا. گورنر نے کہا, گورنر نے دیکھا کہ عید کے دن لوگ اچھے اچھے کپڑے اور بڑے بڑے عمامے پہن کر کے آ رہے ہیں. کہا کہ یا رجل اما ترى هذه العمائم, ان لوگوں کو دیکھ رہے ہو کہ یہ لوگ ایسے کپڑے پہن رہے ہیں جو کپڑا پوسیدہ ہو کر کے پھٹ جائے گا. کاش کہ یہ لوگ ایسا کپڑا پہنتے جو جتنا پرانا ہوگا اس کے اندر اتنی مضبوطی آئے گی. کہا وہ کون سا کپڑا ہے؟ کہا لباس التقوی ذلک خیر. اگر یہ تقوی کا لباس پہنتے, اللہ رب العالمین کے تقوی کو اپنے دل کے اندر جگہ دیتے, اللہ کے حکموں کی فرمانبرداری کرتے, تو یقیناً یہ چیز مضبوط سے مضبوط تر ہوتی چلی جاتی. اس کے بعد کہا کیا تم دیکھتے نہیں ہو عجیب کے دن اتنے انواع و اقسام کے کھانے پکے ہیں, یہ لوگ اپنے ایسے جسم کو کھلا رہے ہیں جس جسم کو قبر کے اندر کیڑے مکوڑے کھا جائیں گے. اے کاش اس جسم کو کھلا دے جو جسم جتنا کھلایا جائے وہ اتنا مضبوط ہوگا. وہ جسم ہے اعمال صالحہ کا. کاش کہ ہم نیک عمل زیادہ سے زیادہ کرتے اور اللہ کے ہاں اس کی مقدار زیادہ سے زیادہ ہوتی جائے. اس لیے میرے بھائی, اصل لباس یہ کپڑا نہیں ہے. یہ کپڑا ہمارے سطر کو ضرور ڈھانکتا ہے, لیکن ہمارے دل کے اندر جو گندگی رہتی ہے اس کو ڈھانک نہیں سکتا, کیونکہ اللہ وہاں بھی چھانک لیتا ہے اور اللہ کو وہاں کا بھی علم. چنانچہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں عراق کا ٹیکس آیا. ٹیکس جب آیا تو وہ اور ان کے غلام نکلے اور اونٹ گنتی کرتے گئے, بہت اونٹ تھا. کہا کہ الحمدللہ کثیر کثیر, بہت زیادہ ہے. تو غلام نے کہا ھذا فضل اللہ ورحمتہ, یہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہے. تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا کذبت یا عدو اللہ, اللہ کے دشمن تم نے جھوٹ کہا, کیونکہ یہ مال ختم ہو جائے گا لیکن اللہ کا فضل اور اس کی رحمت کبھی ختم نہیں ہوگی. وہ ہے ایمان کی دولت. میرے بھائیوں, مال دنیا کا مال آپ کو کبھی بھی کوئی کام نہیں آ سکتا. اسی لیے آج ہم خوشی کا اظہار کرتے ہیں اس بات پر کہ رب العالمین نے ہمیں ایسا فضل دیا جو فضل کبھی ختم نہیں ہونے والا وہ رمضان کا مہینہ. کیونکہ رمضان کے مہینے کے اندر جس نے جب کی عبادت کیا ہوگا وہ اپنے رب سے اتنا زیادہ قریب ہوا ہوگا. ہم آج اس بات پر خوشی کا اظہار کرتے ہیں کیونکہ رب العالمین نے رمضان کے مہینے کے دینے کے ساتھ ساتھ اطاعت و فرما برداری کے کام کی بھی توفیق دیا. کیونکہ بہت سارے مسلمان اس مہینے کو پانے کے باوجود اطاعت و فرما برداری کا کام نہیں کر سکے, تو اس سے بہتر تو الحمدللہ کم سے کم وہ لوگ ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے اطاعت و فرما برداری کے کام کرنے کی توفیق دیا. میرے بھائیو, ہم نے اس مہینے کے اندر بہت ایسے اپنی عمر کے ایسے لمحے گزارے ہیں جو لمحے ہم نے کبھی نہیں گزارے. کیوں معلوم ہے؟ ان لمحوں میں ہمارے اور رب کے درمیان کوئی نہیں ہوتا اور رب کہتا تھا کہ تو مانگتا چلا جا, میں تجھے دیتا چلا جاؤں گا, تو میرا بندہ ہے, جو مانگے گا میں دوں گا. کیا ایسا لمحہ انسان کو کبھی میسر ہو سکتا ہے؟ کبھی نہیں میسر ہو سکتا. چنانچہ جس کسی نے اس لمحے سے فائدہ اٹھایا, اس رمضان کے روزے کو اچھا کیا, رمضان کے اندر جماعت کی پابندی کیا اور اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے دل کا تزکیہ کیا, صاف کیا اور اللہ کے سامنے یہ ایگریمنٹ کیا, عہد کیا کہ اے اللہ صرف میں رمضان کی عبادت نہیں بلکہ پوری زندگی کی عبادت کا وعدہ کرتا ہوں, تو آج کی خوشی صرف اس انسان کے لیے. اگر کوئی انسان اس مہینے کی عبادت سے فائدہ حاصل نہیں کر سکا, یعنی اپنی مغفرت نہیں کروا سکا, تو جبرائیل علیہ السلام کی اس پر بد دعا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر آمین کہا. دنیا کے فرشتوں میں سب سے عظیم فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ کے رسول, اللہ اس کو ذلیل کرے جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اس مہینے کے اندر عبادت کر کے اپنی مغفرت نہیں کروائی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آمین. فرشتوں میں سب سے افضل فرشتہ بد دعا کرے اور نبیوں میں سب سے افضل نبی اس بد دعا پر آمین
یقیناً کرے گا. تو جان لیجیے کہ جن لوگوں نے اس رمضان کے مہینے سے فائدہ نہیں اٹھایا یقیناً وہ کھاتے ہیں. اور افسوس کی بات ہے ان لوگوں کے اوپر جن کو اللہ رب العالمین نے اس مہینے کے اندر توفیق دیا عبادت کرنے کی. پورے رمضان اللہ رب العالمین کی عبادت میں لگے رہے, لیکن عید کا چاند نکلتے ہی جس طریقے سے شیطان جہنم سے آزاد ہوا اسی طریقے سے یہ مسلمان اللہ کے رسول سے بھی آزاد ہو گیا. اگر کسی نے ایسا کیا تو اللہ کہتا ہے لا تکونوا کاللتی نقضت غزلها من بعد قوة انکاثا. اے لوگوں تم اس عورت کی طرح مت بنو جو عورت خود اپنے ہاتھ سے دھاگا بناتی ہے اور دھاگا بنانے کے بعد پھر اس کو توڑ دیتی ہے اپنے ہاتھوں سے. دنیا کا سارا انسان اس کو بے وقوف کہے گا. یہ سورہ نحل کی آیت. اگر کوئی انسان پورے رمضان کے مہینے عبادتوں کا پہاڑ کھڑا کرے, عبادتوں کی بلڈنگ بنائے اور رمضان کے بعد اپنے ہاتھوں سے اس کو توڑتا ہوا چلا جائے بدعمالی کے ذریعے سے, تو وہ دنیا کا سب سے بڑا بے وقوف انسان ہوگا. اس کی مثال آپ اسی طریقے سے سمجھ سکتے ہیں. ایک انسان کو دہلی جانا ہے, مثال میں دے رہا ہوں. وہ انسان راجدھانی میں ٹکٹ لیتا ہے اے سی فرسٹ کی, کہاں تک کی آسنسول کی, اے سی فرسٹ کی. آسنسول میں اترنے کے بعد دوسری ٹرین کو پکڑتا ہے اس لیے کہ اس نے اے سی فرسٹ کی ٹکٹ لی ہے, وہ دہلی پہنچ جائے گا. اس کے ساتھ ٹی ٹی کیا معاملہ کرے گا, پیار سے دے جائے گا, اتار دے گا. تم نے ٹکٹ صرف آسنسول تک کے لیے, میں نے اے سی فرسٹ کے لیا, وہ اے سی فرسٹ آسنسول میں ختم ہو گیا. اے سی فرسٹ رمضان کا مہینہ تھا. جب آپ اسی مہینے کی ٹکٹ لیں گے تو جنت تک جانے کی ٹکٹ آپ کو کہاں سے ملے گی؟ آپ کو خریدنا پڑے گا جنت تک جانے کی ٹکٹ. چنانچہ اللہ رب العالمین نے کہا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. اپنے رب کی عبادت اس وقت تک کرتے رہو جب تک کہ تمہیں موت نہیں آ جائے. کیونکہ جو رب رمضان کے اندر تھا وہی رب شوال اور دیگر مہینوں کے اندر ہے. رمضان کا رب کوئی الگ نہیں ہوتا اور شوال کا رب کوئی الگ نہیں ہوتا. یہ بھی مت سمجھیے کہ رمضان کے رب کو نعوذ باللہ موت آ جاتی ہے. کیونکہ اگر ہم بدعملی کرتے ہیں تو گویا ہم اس بات کو کہتے ہیں کہ ہمارا رب غافل ہے, نہیں دیکھتا ہے ہم کو. یہی نہیں کہنا چاہتا, کیونکہ رمضان کے مہینے میں تمام عبادتوں کو بجا لاتے ہیں. رب دیکھ رہا ہے, پانی پی لو گے گھر کے اندر اکیلا بھی رب دیکھ رہا ہے. لیکن شوال کے مہینے میں نماز نہیں پڑھے گھر میں بیٹھے رہے, کیا آپ کو رب نہیں دیکھتا؟ نعوذ باللہ. آپ اپنے رب کے اوپر کیسا ایمان لاتے ہیں؟ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. کتاب کی بعض آیتوں پر ایمان لاتے ہیں, نماز کو چھوڑتے ہیں. اس لیے میرے بھائی یقیناً خوشی کا دن ہے, لیکن کیسی خوشی؟ یہ خوشی ہمیشہ والی ہونی چاہیے. آج کی خوشی ہمارے لیے کوئی نئی چیز کی خوشی نہیں. خوشی 1400 سال پہلے والی ہے جو صحابہ کرام کو حاصل ہوئی تھی. کیونکہ اس خوشی کا اظہار ہم اس لیے کرتے ہیں تاکہ رب قیامت کے دن اس خوشی سے خوش ہو کر کے ہمیں وہ جنت دے دے جس جنت کے اندر کبھی بھی موت نہیں آئے. اس لیے میرے بھائیوں اس جنت کی تمنا کے اندر آپ اپنی پوری زندگی کو عبادت میں گزاریں. اور آپ کا رب آپ سے زندگی کا پورا حصہ نہیں مانگتا, صرف 10% مانگتا ہے کہ آپ اپنے 10% زندگی کے حصے کو اللہ کی عبادت میں لگائیں. باقی آپ دنیا حاصل کرنے کے لیے جائز طریقے سے جیسے چاہیں آپ کریں. میرے بھائی جہاں ہم خوشی منا رہے ہیں وہاں پر بہت سارے یتیم ایسے ہیں جو اس بات کی تمنا اور آرزو رکھتے ہیں کہ کاش کوئی باپ بن کر کے ان کے سر پر ہاتھ پھیرتا اور کوئی ماں بن کر کے اس سے پیار کرتی. بہت ساری بیوائیں ایسی ہیں جو اس تمنا میں ہے کہ کاش کوئی بھائی اس کے پاس آتا اور اس کی گود کو اور ضرورت اور حاجت کو پورا کرتا. اور بہت سارے لوگ ہاتھ پھیلائے اس لیے کھڑے ہیں تاکہ وہ اپنے پیٹ کی آگ بجھا سکے. اور بہت سارے باپ ایسے ہیں جن کے پاس اتنے پیسے نہیں کہ اپنے بچے کو کپڑے پہنا کر کے دوسرے بچوں کے ساتھ خوشیوں میں شریک کر سکیں. اس لیے وہ ضرورت مند ہے ایسے دل کے جس دل کے اندر اللہ کی رحمت ہو, جس دل کے اندر اللہ کا ایمان ہو, جس دل کے اندر ایسا جذبہ ہو کہ وہ اپنی ضرورت پر دوسری کی ضرورت کو ترجیح دیتے ہوں اور اپنی ضرورت کو چھوڑ کر کے دوسرے کی ضرورت کو پورا کرتے ہیں. اس لیے میرے بھائی اللہ نے کہا وما تنفقوا من خیر فلانفسکم. اللہ کے واسطے جتنا خرچ کرو گے قیامت کے دن وہ تمام خرچ کا بدلہ 700 گنا سے بھی زیادہ تم اللہ کے پاس پاؤ گے. کوئی بھی بینک دنیا کے اندر ایسا نہیں ہے کہ 700% آپ کو انٹرسٹ دے گا, لیکن اللہ کا بینک ہے جو آپ کو دے گا. آپ اپنے ساتھ ساتھ اپنی خوشی کے اندر غریبوں کو بھی شریک کریں. اصل خوشیاں یہ نہیں ہوتی کہ آپ اپنے بال بچوں کے درمیان خوشیوں کو بانٹیں. اصل خوشیاں یہ ہوتی ہیں کہ دوسروں کا غم بانٹ کر کے آپ اپنی خوشی اس کو دیں. دراصل خوشی یہ ہوتی ہے میرے بھائی دنیا کے اندر صرف 2 چیز ہوتی ہے, ایک ضرورت, ایک خواہش.
ایک ضرورت، ایک خواہش. ضرورت فقیروں کی بھی پوری ہو جاتی ہے اور خواہشیں بادشاہوں کی بھی ادھوری رہ جاتی ہے. اس لیے ضرورت ہماری جنت ہے اور خواہش بھی ہے، یہ چیز پوری ہوگی. لیکن دنیا کی اگر خواہش ہے تو بہت سارے بادشاہوں نے بہت ساری چیزوں کی خواہش کی ہے لیکن ان کی وہ خواہشیں پوری نہیں ہو سکی ہیں. اس لیے اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کے نیک عمل کو جو ہم نے رمضان میں کیا ہے اس کو قبول کر لے، اور جو بھی ٹوٹی پھوٹی عبادتیں کیا ہے اے اللہ تو اس کو قبول کر لے اور ہمارے لیے ذریعہ نجات بنا. اے اللہ جو عبادتوں کا سما ہمیں رمضان کے اندر حاصل تھا، ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم دیگر مہینوں میں بھی وہی عبادت کر سکیں. اے اللہ تیری رحمتیں ہم سے جتنی قریب رمضان کے مہینے میں تھی اتنی ہی قریب دیگر مہینوں میں بھی رہیں. اے اللہ یقیناً رمضان کا مہینہ بابرکت تھا، ویسا مہینہ پھر ہمیں 11 مہینوں کے بعد نصیب ہوگا. لیکن اے اللہ جو برکتیں ہم نے رمضان میں حاصل کیا ہے اس برکتوں کا اثر آئندہ 11 مہینوں تک باقی رہے. اے اللہ یقیناً تو بڑا رب رحیم ہے، رب کریم ہے، تو سب کے اوپر رحمت کرتا ہے، ہم لوگوں کے اوپر بھی رحمت کر دے. اے اللہ ہمارے معاشرے میں جو لوگ مریض ہیں ان کو تو شفاء عاجلہ اور کاملہ دے دے. اے اللہ دنیا کے اندر بہت سارے شام کے اندر اور دیگر شہروں کے اندر اور ملکوں کے اندر مسلمانوں کی جو حالت خستہ ہے اے اللہ تو ان کی پریشانیوں کو دور کر دے، ان کی مصیبتوں کا مداوا بن جا. اللہم کلہم ناصر القعینا، اے اللہ مددگار بن جا. اللہم تعالی لیل ظلمنا، اے اللہ ظلم کی رات تاریک ہو چکی، لمبی ہو چکی، بچے مارے جا چکے، سب کوئی تیری امید میں ہے، تیری آرزو میں ہے. کلہم ناصر المعینا، اللہم انزل علی الکافرین بأسک الذی لا تردہ عن القوم المجرمین. اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم اذل الشرک والمشرکین، اللہم اذل الشرک والمشرکین. اللہم علیک بالطغاة المجرمین، اللہم علیک بالطغاة المجرمین. اللہم طال لیل ظلمنا، اللہم طال لیل ظلمنا، اللہم طال لیل ظلمنا. اللہم کن للمسلمین ناصرا ومعینا، اللہم کن للمسلمین ناصرا ومعینا. اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم، اللہم اشفنا بالقرآن العظیم، اللہم آنس وحشتي في قبري، اللہم ارحمني بالقرآن العظیم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللہ رب العالمین ہماری عبادتوں کو اور آج کی عبادت کو قبول کر کے ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے. اخیر میں میری جانب سے تمام مسلمان بھائیوں کو عید مبارک و